اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، حضرت یہاں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر قدم کو ان کے لیے ذریعہ مغفرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضور خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا محمد عامر اخلاق صدیقی صاحب شامی دعوت برکات العالیہ کہ وہ آئیں اور حضرت کی سیرت کے حوالے سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں، نعروں سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، فیض تاج الشریعہ جاری رہے گا۔ حضرت علامہ مولانا محمد عامر اخلاق صدیقی شامی دعوت برکات العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ ہمارے محترم برادر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل عثمان صاحب قادری رضوی اختری دعوت برکات العالیہ کہ میرے برادر طریقت بھی ہے اور دارالعلوم امجدیہ میں سے لے کر دور حدیث تک ہم نے ساتھ پڑھا ہے۔ قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا کہ مومنوں میں کچھ مرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں مرد ہوں، یہ مردوں کی نظر ہے، لیکن قرآن میں جن کو مرد کہا ہے تو اس کی تعریف بھی آگے بیان کر دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کی مونچھیں بڑی ہوں گی یا اس کا سینہ چوڑا ہوگا، سکس پیکس ہوگا، نہیں، فرمایا صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں مرد وہ ہیں کہ انہوں نے جو وعدہ اپنے خدا سے کیا تھا اسے پورا کر کے دکھا دیا۔ فرمایا کہ وہ مرد ہیں، کہنا ان کی تعریف کیا ہوگی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور یہ کہنے کے بعد وہ اس میں ڈٹ جائیں گے۔ اتنا لفظ کہنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ میرا رب ہے، ہم سب کہتے ہیں ربی اللہ میرا رب ہے، کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد اس پر قائم رہنے گے۔ قائم رہنے کا مطلب کیا ہوتا؟ لیکن ہم لوگوں کو جب تھوڑی عزت ملتی ہے نا تو ہماری طرف پھر حاسدین کی نگاہیں بھی ہوتی ہے، باطل ٹولہ بھی آپ کے ساتھ لگے گا، اور اس طرح کے بہت سے افکار آپ کے ساتھ لگیں گے اور آپ کھینچنے کی پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ ان کا ساتھ دیں۔ کبھی مال سے ان کو خریدا جائے گا، کبھی دھوس اور دھمکیوں سے ان کو ڈرایا جائے گا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جس کے رتبے مرتبے مقام بلند ہو جاتے ہیں اور جس کے پیچھے عوام اور خلق خدا چلنے لگتی ہے، پھر باطل قوتیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، تو ایسے وقت میں استقامت کے ساتھ قرآن و سنت پر قائم رہنا یہ مرد کی علامت ہے۔ تاج الشریعہ کی کرامتیں میں اور آپ کیا بیان کریں گے؟ میرے مرشد کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لو تو ان کے قول اور فعل میں تضاد قائم ہے۔ جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اور جو کہہ دیا پھر اس پر وہ قائم رہا۔ یہ حضور تاج الشریعہ کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں
کہ جہاں حضور تاج شریعہ کو ادھر سے ادھر کرنے کے لیے کہ حضرت اس مسئلے میں یہ ڈیل ہو سکتی اور وہ ڈیل ہو سکتی اور ہمارے ڈیل کے اوپر ساری ڈیل کے پتنگ نہیں لڑ جاتی ہے. لیکن حضور تاج شریعہ اس مرد قلندر کا نام ہے کہ جو اپنے قول اور فعل میں ہمیشہ قائم رہا. اور مجھے کیوں نہ ناز ہو اپنے مرشد پر کہ میرا مرشد کون ہے. شیخ الاسلام والمسلمین، قاضی القضاة بالعلم، شیخ العلماء، شیخ العجم والعرب، حضور تاج شریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جیسا کہ مجھے قبلہ میرے برادری طریقت نے فرمایا کہ حضور تاج شریعہ جب تشریف لاتے تھے ملک شام تو وہاں کے انتظامات میں دیکھا کرتا تھا. اور میں یوں کہتا ہوں کہ میرے مرشد آتے تھے اور مجھ کو نواز کر جاتے تھے. سبحان اللہ. میرے انتظامات وہ دیکھا کرتے تھے اور صرف دیکھا نہیں کرتے بلکہ پیر کا مرید سے یہ تعلق ہوتا. میرے پیر کی سچے جانشین ہے شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. میں نے بغداد کے بزرگوں سے یہ سنا ہے، کہاں کے بغداد شریف کے بزرگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا کہ اس وقت میرا کوئی جانشین پوری دنیا میں ہے تو وہ بریلی کی زمین پر اختر رضا خان ہے. سبحان اللہ. تو حضور تاج شریعہ کہ وہ ایک ایسی شیشہ پلائی کی دیوار تھی کہ جس کو کبھی بھی کوئی ہلا نہیں سکا. اور حضور تاج شریعہ کے جب وہ ملک شام تشریف لاتے تو ہمارے انتظامات سیدھے ہو جاتی اور دنیا بھی ہماری سیدھی ہو جاتی. اور انشاءاللہ ہم کو نادار ہے تو کیا ہوا، ہمارا مرشد تو اختر رضا خان ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میرے مرید تو گھبراتا کیا ہے، تیرے دامن میں گناہ بہت ہوں گے، یہ دیکھ تم نے دامن تھاما کس کا ہے. تو ہم نے جس کے دامن سے ہماری وابستگی اس کا تو ڈائریکٹ کنیکشن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور تاج شریعہ ان کی فصاحت اور بلاغت، امام اہل سنت کا جو خون ہے نا وہ بولتا ہے. اور جو جگر گوشہ امام احمد رضا خان ہو اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے افکار کی. آج میں ایک بات اور بھی کہوں گا کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب یہ رسمیت میں بڑے مضبوط ہیں، فلاں صاحب رسمیت میں بڑے مضبوط، فلاں صاحب. ٹھیک ہے ہوں گے، میں اس میں کوئی وہ نہیں، بالکل ہوں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ امام احمد رضا خان کی فکر میں، عقیدے میں، نظریے میں، تعلیمات میں، افکار میں، اعمال میں اعلیٰ حضرت کے بعد، مفتی اعظم کے بعد اگر کوئی پوری دنیا میں سچا جانشین امام اہل سنت تو وہ اختر رضا خان. سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ جو عمل کیا تعلیمات اعلیٰ حضرت پر وہ حضور تاج شریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد کا رہا. اچھا مرشد کا جو فیض ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا. کسی مرید نے کہا کہ حضرت کے پاس ملنے کے لیے آؤ تو ملاقات نہیں ہو پاتی، تو اس کو کسی نے کہا اگر اپنا پیر بدل لے، اس پیر سے دوستی کر لے کہ جو صبح شام تجھے اپنے قریب کی بتائے، کبھی تو اس کو کھلائے کبھی پیر تجھے کھلائے، اس طرح کا کوئی سسٹم بنا لے. تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. یہ رات جب سویا تو اس کی قسمت کا تارا چمک دیا، میرے مرشد خواب میں تشریف لایا. فرمایا کہ تو پیر بدلنے کے لیے جا رہا کہ میں تجھے وقت نہیں دیتا. ارے مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ تو آج جب آیا تھا تو جلسے گاہ میں کون سی صف میں بیٹھا ہوا تھا، میں تو تجھے وہاں پر بھی دیکھ رہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریا قریا. اب چونکہ ہم لوگ اپنے مرشد کے عرس میں جمع ہے اور آج چونکہ یہ ان کا تھوڑی دیر پہلے 44 کا جو وقت گزرا جو ان کے وصال شریف کا وقت ہے، اور وصال شریف کے وقت کے بالخصوص شاید ہماری آنکھیں پرنم ہو کہ ہم اپنے مرشد کو یاد کر رہے ہیں اور ہماری آنکھیں رو رہی ہے کہ 2 سال ہو گئے ہمارے مرشد کو ہم سے بچھڑے ہوئے. اگر فرش پر ماتم دکھے تو کیا ہے، عرش پہ تو دھومیں مچ رہی ہے. تو ان دھوموں کے اندر یقیناً آج وہ اپنے مرشد کے ساتھ ہم لوگ اپنے لو لگائے بیٹھے تو یقیناً آج میرے مرشد کے دربار کی نظر کرم سے انشاءاللہ کوئی بھی محروم نہیں جائے گا. سب کو میرے مرشد کے دربار کے فیوز و برکات ملیں گے. اور میرے مرشد کے فیوز و برکات کی جہاں تک بات ہو، حضور تاج شریعہ
ابھی جو کلام پڑھنے کے جو میرے بھائی مجھے وہ وقت یاد آ رہا تھا کہ دمشق میں ایسے ہی علماء کرام، اچھا علماء بھی وہ علماء، پہلی بات تو یہ نا کہ عجم تو عجم ہے، بات ہو اگر عرب کی تو عرب یہ کہتا ہے کہ جناب میں عربی، میری زبان جنتی زبان ہے، میری زبان وہ نبی کی زبان مبارک ہے، میری زبان قرآن ہے، تو ان کو آج بھی اس بات پر ناز ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ اہل عرب اہل زبان. تو مرشد کریم کے جس وقت میں تشریف لائے دمشق میں، تو یہ قرآن و حدیث میں ہے نا کہ اللہ اپنے پیاروں کے لیے زمین کو ان کے تابع کر دیتا، ان کے ماتحت کر دیا جاتا. ہندوستان کا ہندو میڈیا یہ کہتا کہ جس وقت میرے مرشد کا وصال ہوا، ہندوستان کی میڈیا نے بھی یہ خبر دی، نیٹ کے اوپر بھی موجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بریلی شریف میں ایک عالم کا انتقال ہوا اور ان کے جنازے میں آنے والوں کی تعداد 3 کروڑ تھی. 3 کروڑ کی تعداد کے ہندوستان کا میڈیا بتا رہا. میں نے کہا 3 کروڑ تو ان کو نظر آ رہے تھے، لیکن تاجی شریعہ کے دربار سے فیض و برکات پانے والے تو دیکھ رہے تھے کہ شاید وہاں پہ 30 کروڑ سے بھی زیادہ تھی. اب وہ دیکھنے والی نگاہیں ہوتی ہیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آج ان کے جنازے میں آنے والے کون کون تھے، وہ نظریں ہوتی ہیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں. میرا تو ایمان ہے کہ سید غوث اعظم بھی تشریف لائے ہوں گے. ہاں، اس لیے جو ان کا وہ سچا جانشین ہے تو غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے مرید کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق میں اور میرا مرید مغرب میں اور آپ کے کسی پہلو کا صدر بھی کھل جائے تو میں کھلنے نہیں دیتا، ڈھانپ دیتا ہوں. تو وہ غوث اعظم کا وہ سچا جانشین ہو، وہ دنیا سے جائے، غوث پاک نہ آئیں گے کیسے ہو سکتا. تو وہاں پر دیکھنے والی آنکھیں، اس میں کوئی مسئلہ اور حیرت کی بات نہیں. اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے فرماتا جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی کر. اب جبریل بھی اس سے پیار کرتا ہے، جبریل کو کہتا تھا آسمانوں میں نکاح کر دو کہ اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اے آسمان والوں تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو، وہ بھی اسے محبوب بنا لیتے. پھر زمین میں نکاح کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ساری زمین کی خلقت اس سے پیار کرتی ہے، یہاں تک کہ زمین کی سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں. یہ اس کو مقام دیا جاتا ہے. مرشد کریم کے وقت میں کبھی تشریف لائے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں ابھی آیا ہوں، میرے مرشد تو ایک زمانے سے آ رہے ہیں. ڈائریکٹر سے لے کر کلر تک سارے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے تھے کہ یہ سارے کے سارے بریلی شریف سے بیٹھ ہوں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اللہ والوں کے لیے زمین کو ایسے مسخر کر دیا جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی عیبت اور ان کی محبت ایسی ڈال دی جاتی ہے کہ سامنے والے سمجھ بھی نہیں سکتے اس مسئلے کو. اور حضور تاج شریعہ اس طرح سے وہ جو وی آئی پی لانچ تھا وہاں پر جلوگر ہوئے تو حضرت کے ساتھ آنے والے وہ بھی سارے وی آئی پی لانچ میں. اچھا مجھے بتائیں، آپ کراچی ایئرپورٹ پر اپنے کسی عزیز کا استقبال کرنے کے لیے کسی کو آپ چھوڑنے کے لیے جب جاتے ہیں تو ایک لمٹ پر پہنچ کر آپ کو پولیس والا روک دیتا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. ایسے ہی ہے، وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں نا ایف آئی اے والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ روک دیتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے. وہ دمشق کے کراچی کے دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو حضور کا استقبال کرنے کے لیے جو آئے تھے ہمارے محترم عبدالقاسم جیائی صاحب وہاں پر موجود تھے، وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جس وقت میں حضرت تشریف لائے تو حضرت کے ساتھ آنے والے 5 سے لوگ وہ بھی حضرت کے ساتھ جائے کی لانچ میں، اور یہاں پر آنے استقبال کرنے والے جو 50-60 تھے وہ سارے کے سارے وی آئی پی لانچ میں. تو لگ یہ رہا تھا کہ یہ دمشق کا کوئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں، میرے مرشد کا آسمانہ تھا. ایسا وہ منظر وہاں پر ہو گیا تھا اور سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے، شیخ سے دعا کرا دو، شیخ سے یہ کہہ دو، شیخ سے یہ کہہ دو. تو اسی طرح سے پھر جب علماء عرب کی محفل سجی اسی راہ تو وہاں پر آنے والے جناب یہ کون، یہ مفسر قرآن، یہ کون، یعنی یہ محدث ہے. اچھا دیکھیں عرب کا ایک اسٹائل یہ ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتا شاید کہ ہمارے یہاں ایک استاد ہے وہ قرآن بھی پڑھاتا ہے، وہ حدیث بھی پڑھاتا ہے، وہ فقہ بھی پڑھاتا ہے، وہ تفسیر بھی پڑھاتا ہے، وہ منطق بھی پڑھاتا ہے، وہ فلسفہ بھی پڑھاتا ہے. وہاں پر ایسا نہیں. وہاں پر اگر حدیث پڑھاتا ہے تو پھر وہ حدیث کا استاد ہوتا ہے، اس کا فن، اس کا اختصاص علم حدیث ہی ہوتا. اگر تفسیر پڑھاتا ہے تو اس کا اختصاص علم تفسیری ہوتا، لیکن پھر وہ تفسیر اور حدیث کے اندر ایسے ماہر ہوتے کہ کوئی بھی نوک پلک کا مسئلہ ان کے اندر آ جائے حل کر کے نہ دے تو پھر ہم کہیے گا. اب وہ فن کا پھر چیمپئن ہوتا. آج یہاں پر بڑے بڑے بہت سے فقہا اور یہ سارے حضرات وہاں پر موجود تھے. آپ نے دیکھا تو ہوگا قبلہ فضیلت الشیخ شہزادہ حسین خان ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب اصلی تشریف لاتے ہیں ارسال پاکستان. آپ نے ان کا دیدار بھی کیا ہوگا، آپ بھی اس محفل میں موجود تھے. اب اگر میں یہ کہوں تو آپ کہیں گے کہ مولانا نے بہت بڑی بات کر دی. یہ بڑی بات نہیں، بلکہ میرے مرشد کا یہ بڑا فن اور میرے مرشد کا بڑا یہ رتبہ اور مقام ہے
کہ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب یہ بھی حضرت کے خلیفوں میں سے خلیفہ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی پریا پریا. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. تو میرے مرشد جب اثر گئے مصر گئے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جامعہ ازہر کے وی سی یہی ہے، وائس چانسلر جو ہے وہ ہمارے مرشد ہی ہے. تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. خاندان اعلیٰ حضرت کی یہ شان رہی. امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا کہ تیرے آگے کیوں ہیں دبے لچے فسا عرب کے بڑے بڑے. تو اعلیٰ حضرت نے تو سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شعر جو ہے وہ آپ نے فرمایا. اب یقین کریں اس شعر کی شاید یہ برکت ہے کہ امام اہل سنت اور خون رضا کو اللہ نے یہ گرمی عطا کی ہے کہ وہ عرب میں آ جائے تو آج بھی عرب اس کے سامنے ایسے ہی محسوس ہوتا. عرب کے علماء وہ سارے وہاں پر موجود تھے اور ایسے وقت میں مرشد کریم نے ایک کلام پڑھا. یہ حضرت کا اپنا لکھا ہوا کلام ہے. اللہ 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 مالی رب اللہ. شعر آپ نے سنا ہوگا حضرت کی آواز میں کہ وائس کے اندر موجود بھی ہے اللہ 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 مالی رب اللہ. تو اس کا جو مقطع ہے وہ ہے ھذا اخضر ادناکم ربی احسن مثواب. ھذا اخضر ادناکم، ادنا سمجھ کے کمتر کو کہا جاتا. تو جس وقت میں حضرت نے اپنے کلام پڑھا اور سارے اس کے شعر پڑھتے چلے گئے اور جس وقت میں مقطع پڑھا تو شیخ عبدالعزیز خطیب اصلی شہزادہ غوث پاک سامنے تھے، مفتی دمشق سامنے تھے، بڑے بڑے مفسر اور یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر وہ سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت میں جہاں 100 سے زیادہ مفسر اور محدث اور وہاں پر موجود تھے، جس وقت میں حضرت نے اپنے یہ شعر پڑھا ھذا اخضر ادناکم، تو سامنے سے شیخ عبدالعزیز نے کہا کہ ھذا اخضر ادنا نہیں بلکہ انت اعلیٰ و انت تاج راسنا. ارے اخضر آپ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، فیض رضا، بستی بستی پریا پریا. اور مرشد کریم کی ہمیشہ کی ایک عادت رہی. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہو گئی. آج ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے کہ جناب جو ہوا میں اڑ کر دکھائے وہ ولی ہے، جو پانی پر چل کر دکھائے وہ ولی ہے، جیب سے کبوتر نکال دے تو ولی ہے، جیب سے کیڑے نکال دے تو جناب وہ ولی ہے. تو اس طرح کے معاملات ہمارے یہاں، اس کو میں تو شوق باسی کہتا ہوں اس لیے کہ میرے مرشدوں کے مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا اور پانی پر چلنا یہ کرامت نہیں، سب سے بڑی کرامت استقامت ہے. سب سے بڑی کرامت استقامت ہے کہ قرآن و سنت پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. تو ایسے وقت میں کہ حضور تاج الشریعہ، اچھا ایک چیز یہ کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضور کو نظر نہیں آتا، یعنی اس عمر میں جو آپ کے وصال کے آخری ایام رہے کہ شاید ہمارے حضور کو نظر نہیں آتا، اس کے پڑھ کے سنا دیا جاتا. میں نے تو یہ دیکھا کہ جو ہم سب کو نظر نہیں آتا وہ میرے مرشد کو نظر آتا. بے شک بے شک. اور یہ نہیں، اس کی ایک نہیں متعدد مثال. جناب ہم ایک جگہ پر پہنچے، بڑے بڑے علماء کرام سے دمشق کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر ویڈیو کیمرے کے مسئلے بالکل نارمل ہیں، عام ہیں. ان کا کوئی اس معاملے کے اندر یعنی کوئی ہے ہی نہیں کہ وہاں پر کوئی کہے کہ جناب یہ جائز نہیں، فوٹو کھینچانا جائز نہیں، مووی بنانا جائز نہیں. تو وہاں پر اس طرح کے معاملات نہیں. تو ان کو یہ پتہ چل گیا تو پہلی نشست سے ہی جو حضور تاج الشریعہ تصویر کو سخت ناپسند کرتے، ویڈیو کو سخت ناپسند کرتے ہیں. تو ایسے وقت میں انہوں نے چھپا کے کیمرہ لگایا. سمجھ میں آئی آپ کے اتنا لمبا حال ہوگا، وہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے نا اتنے دور کے اوپر جو ہے وہ کیمرہ انہوں نے ایسے پردے کے پیچھے چھپا دیا. آپ یقین کریں اصل ایسے جلوہ کر وہ بالکل سیدھ میں ایسے جو ہے نا وہ کیمرہ، مجھے بھی نہیں کسی کو بھی نہیں، مجھے حضرت نے فرمایا عامر وہاں پردے کے پیچھے کیمرہ ہے. سمجھ پائی آپ کے یعنی جن کو ہم کو جو نظر نہیں آتا تھا میرے مرشد کو وہ نظر آتا تھا. اور انہوں نے کیمرے کی صرف اتنی آئی نکالی تھی جتنی ریکارڈنگ کرتی ہے. سمجھ پا رہی ہے. تو حضور تاج الشریعہ خیر وہ لوگ بھی بڑے بے قرار ہوتے تھے کہ ہم اس چہرے کو، اس جمال اور اس جلال کو ہم اپنے پاس شاید محفوظ کر سکے. تو ایسے وقت میں حضور تاج الشریعہ جس وقت میں دمشق ایئرپورٹ سے باہر آ رہے تھے نا، تو استقبال کرنے کے لیے جو لوگ آتے اپنے مہمانوں کا، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر حضور کے پیچھے ایسے چل رہے تھے جیسے پیر کے پیچھے مرید چل رہے ہوتے.
جو حضور کو دیکھنے کے لیے حضرت جب دمشق کی گلیوں میں ایک جگہ پر گئے، وہ جامع ایمان ایک مسجد ہے، تو وہ دمشق آبائی جو سب سے پرانا دمشق، بلکہ ذہن میں رکھے دمشق دنیا کا وہ شہر ہے جو سب سے پہلے آباد ہوا، سب سے پہلا شہر آباد ہوا، اور دمشق کی وہ زمین ہے ہوتا، دمشق کا علاقہ ہوتا کہ جو میدان محشر بھی وہیں پہ برپا ہوگا۔ تو حضرت تشریف لائیں۔ اچھا یہ مسجد کس کی ہے؟ میرے مرشد کے اس دوست کی، ہاں، کہ جو ازہر میں حضرت کے ساتھ پڑھتے تھے، جامعۃ الازہر میں حضرت کے ساتھ پڑھتے تھے، تو انہوں نے دعوت دی حضرت کو، تو حضرت نے فرمایا کہ آگر ہم نے جو ہے ان کی مسجد میں جانا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے حافظ قرآن کے حوالے سے قبر کا ایک واقعہ ایک عربی عالم کا بڑا وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، اور ہر جگہ پر وہ واقعہ سنایا جا رہا تھا کہ وہ قبر کے اندر دفن کیا عورت لے کر آئی تھی، شاید وہ شیخ تھے۔ تو حضرت جس وقت میں پہنچے تو وہاں گاڑی نہیں جا سکتی، اندر گاڑی نہیں جا سکتی، اتنی پتلی گلی ہے۔ میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ جیسے 4-5 دوست جا رہے ہیں، وہ ایسے پوچھے مین آدھا شیخ، کہ کون ہے شیخ؟ کہتے آدھا شیخ من الہند، یہ ہندوستان کے عالم ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ جہاں جا رہا ہے، لیکن اب وہ حضرت کے پیچھے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت 5-7 منٹ اگر وہاں پر چلے ہوں گے تو 5-7 منٹ کے اندر مجمع اتنا ہو گیا تھا کہ جتنا کراؤڈ وہاں پر مسجد میں پہلے سے حضرت کے استقبال میں تھا، اس کا دگنا کراؤڈ حضرت کے پیچھے مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ تو حضرت کی ایک تو یہ ہے کہ شخصیت کو جو دیکھے وہ دیکھتا رہتا چلا جائے، لیکن آج کے عرف کی تقریب میں یہ کہوں گا کہ ان کے جتنے بھی مریدین ہیں وہ اس بات کو جان لیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مرشد کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند تھی؟ کیا چیز پسند تھی؟ علم، عمل، علم اور عمل، یہ 2 چیزیں کہ وہ مرد قلندر دنیا سے جاتے جاتے بھی کتابیں لکھواتا رہا، عربی میں، اردو میں، جس میں بتاوے، یعنی وہ سفر میں بھی ہوتے تھے اثر، تو اسی طرح سے وہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ حضور تاج شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کہ دمشق میں حضرت کے جتنے بھی ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی پہاڑ دیکھ لے، دریا دیکھ لے، گھوم لے، کوئی سیر و سیاحت کر لے، نہیں، ان چیزوں میں کوئی تعلق واسطہ تھا ہی نہیں۔ پر ایک بات میں اور بھی یہاں پر کہہ دوں، ہم لوگ بھی تقریریں کرتے ہیں، ہم لوگ بھی جاتے تقریر کرتے ہیں، وہ بڑا مجمع ہوتا ہے، پبلک نعرے لگاتی، وہ ذہن میں آتا ہو میری کتنی عزت ہے نا، میری کتنی رسپیکٹ، لوگ میرے ہاتھ چومتے، وہ میری بڑی ٹور ہے بھائی شہر میں، ہاں بھائی اس میں یہ کون ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سمجھنے والی بات ہے، جس ڈالی پر پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے، جو ڈالی پر پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے مرشد کریم کو دیکھا، اور جن جن کی ملاقات اور حضرت سے گفتگو کا جن کو شرف ملا وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ ہم لوگ اپنے چھوٹوں سے کس طرح بات کرتے ہیں، ابے اس کو بولنا ٹھیک آئے گا، ابے اس کے سمجھ میں نہیں آیا، ابے گھٹا ہے یہ، سمجھ پائیے، وہ چھوٹے جو ہمارے کارکن ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے میرے مرشد کا کیا مقام ہے، وہ شیخ الامہ، شیخ الاسلام، شیخ الدنیا ہے، اتنا بڑا رتبہ اور منصب ہو، کسی سے تم کر کے بات کرنا تو دور کی، مجھ جیسے کمتر سے بھی میرے مرشد آپ کہہ کے بات کرتے ہیں، آپ خیریت سے ہیں، اتنا ادب اور گفتگو کرنے میں اتنی تمیز، آپ یقین کریں یہ بڑے جگر کا کام ہوتا ہے، جس کو اتنا رتبہ مرتبہ اور مقام اور اتنی عزت مل جائے نا تو پھر وہ کسی کو خاطر میں لیتا نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے بڑوں سے یہ سیکھتے تھے کہ قسم خدا کی کہ میرے مرشد کس انداز میں اپنے جو ہے وہ مریدوں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اچھا حضرت کو سب سے زیادہ جو پسند تھا وہ علم و ادب کی جو محفل ہوتی اس کا بہت زیادہ حضرت کو وہ ہوتا، یعنی کبھی ہم نے تو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ ہم جا کر کہیں کہ حضرت آ جائیں آج گھومنے کے لیے آپ پکنک کے لیے جا رہے ہیں، اتنی تو ضرورت تھی نہیں۔ اور مجھے بھی یہ پتا، اور مجھے پتا کیا حضرت کی شخصیت کا جلال اتنا ہوتا تھا کہ آدمی گفتگو کرتے وقت 100 مرتبہ سوچتا تھا کہ زبان سنبھال کر بات کرنی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہاں پر بہت زبان سنبھال کر بات کرنی ہے۔ میں نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت طلبہ بہت سارے ہیں اور وہ آپ سے اکتساب فیض کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس حوالے سے کوئی ایک جو ہے علمی مذاکرہ وغیرہ کی نشست رکھی جائے اور اس کے اندر سوال جواب کا جو سلسلہ ہے وہ اس میں رکھ لیا جائے۔ تو میں ٹھیک ہے حضرت ایسا کر لیتے۔ حضرت نے حکم فرمایا، اب جناب محفل ہو گئی، حضرت جہاں پر جلوہ کرتے اسی فارم ہاؤس کے اندر سارے لوگ جمع ہوئے، آنے والے طلبہ کی تعداد 300 سے زیادہ تھی، یہ میں اپنا اندازہ ہی بتا رہا ہوں، 300 سے زیادہ۔ اچھا جس وقت میں حضرت وہاں پر تھے نا تو دمشق کے حوالے سے، شام کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں کہ
وہاں پر سیکورٹی اور ایجنسی اور یہ سارے معاملات بہت زیادہ اور بہت سخت ہیں. اگر 4 مولوی کیا 4 آدمی بھی جمع ہو جائے تو وہاں پر تلاشی شروع ہو جاتی ہے کہ جناب کون صاحب ہیں یہ چاروں، تو یہاں پر کیا کر رہا ہوں. میرے مرشد جب تشریف لائے دمشق میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ دمشق نہیں، یا تو یہ کراچی ہے یا بریلی شریف ہے. اب بالکل اسی طرح سے گاڑیوں کا کراؤڈ اور لوگوں کا آنا اور ایک پتڑ اور آنا جانا اس طرح سے بالکل. لیکن مجال ہے کہ کوئی آ کر پوچھ لے ہو کیا رہا ہے. اب یہ جناب 114 عالم تھی پہلی نشست، اور اس 114 عالم کے ساتھ وہاں پر بڑی زیادہ وہ، چونکہ حضرت کی جو رہائش تھی وہ ایئرپورٹ سے قریب تھی اور ایئرپورٹ کا ایریا آپ کو پتا ویسے بھی ریڈ زون ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے طور پر ان کا کوئی بہت بڑا آفیسر تھا وہ آیا، میں جانتا ہوں اسے، وہ آیا دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ معاملہ کیا چل رہا ہے. آنے والے ہندوستان کی ان کے ساتھ آئی ہیں تقریباً 12 سے 14 نیشنلٹی کے لوگ تو انہی کے ساتھ ہیں. ساؤتھ افریقہ کی ہے تو انگلینڈ کی ہے تو سری لنکا کی ہے تو نہ جانے کون کون سی نیشنلٹی حضرت کے ساتھ ہیں. یہاں پر میزبان بنا وہ پاکستانی ہے. آنے والے عرب کے علماء، شام کے علماء ہیں. اب ان کو بڑی بے چینی ہو رہی ہے کہ جناب وہ کیا وہ آئے میرا شیخ بنا کر سو پنچ میں نے خود دیکھ لے کون ہے. اس ٹائم پر تو ہم بھی تو ہوا میں اڑ رہے ہیں نا، ہمارا مرشد سامنے ہو تو ہمیں کس بات کی پرواہ. ہم بھی تو اس ٹائم پر سپرمین بنے ہوئے، ہمارا مرشد موجود ہے، ہمیں کس بات کی پرواہ. کہنے لگے یہ کون شیخ ہے، میں نے خود جا کر دیکھ لی. اس کے بعد جب وہ کیا تو میں پیچھے سے دیکھ رہا تھا کہ اب ہوگا کیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ سامنے خطرہ فرش تھا، وہ گھٹنے اپنے ٹیک کے حضرت کے ہاتھ چوم رہا تھا. سبحان اللہ. سمجھ پا رہی. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی. ان کو کسی بھی جو ہے وہ تعارف کی حاجت نہیں ہوتی. یہ جو ہم لگے ہوتے ہیں نا صبح شام منجن اپنے دیکھ رہے ہوتے فیس بک واٹس ایپ کے اوپر، وہ کسی طرح سے پیر صاحب مشہور ہو جائے، مولوی صاحب مشہور ہو جائے. اللہ والوں کی ان کی حاجت ہوتی نہیں، قسم خدا کی اس کی حاجت ہوتی ہی نہیں ہے. ارے وہ تو جہاں پر چلا جاتا ہے پوری دنیا اس کی ہوتی. ہاں وہ تو سارے، اور ان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. حضور تاج الشریعہ کے لیے وہ جناب وہ ہو گیا، سارے طلبہ جمع ہو گئے. اچھا طلبہ تو جمع ہوئے نا، اب طلبہ نے آتے ہوئے اپنے اساتذہ سے بھی کہہ دیا کہ آج وہ جو ہند کے شیخ آئے ان کے ساتھ ہمارا علمی مذاکرہ ہے. تو استاد نے یہ نہیں کہا تو جا میں کیا کروں گا. شاید ایسا ہوا کہ شاگرد بعد میں پہنچا، استاد پہلے آ گیا. یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں ممبر پہ، استاد پہلے آ گیا. حضرت کے جلال کا عالم میں آپ کو بتاؤں، ایسا جب آ رہے تھے نا دمشق ایئرپورٹ پہ تو کہہ رہی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ عورتیں، ہم کہتے وہ بے پردہ ہیں، وہ اپنے بچوں کو ایسے اٹھا کر نکلی شو پادہ شیخ شو پادہ جمال، اور دیکھو جمال کا پیکر جا رہا. سبحان اللہ. وہ ایسے اپنے اہل شام ماشاءاللہ خود ان کو اللہ نے بڑا جمال دیا ہے، لیکن وہ حضور تاج الشریعہ کا جلوہ دکھا رہے تھے کہ دیکھو اللہ کا ولی ایسا ہوتا. تو حضور جو ہے وہ ممبر پر جلوہ گر، یعنی صوفہ تھا اس پہ حضرت جلوہ گر ہوئے، سوالات کے سلسلے شروع ہوئے. اچھا حضرت کی ایک بڑی خاصیت تھی، حضرت جو گفتگو کرتے اسی لہجے میں کرتے. دیکھیں عربی زبان جو ہے نا، ہمارے بہت سے لوگوں کو عربی آتی ہے، ہمارے شیوخ ہمارے علماء کی عربی جانتے ہیں، عربی بولتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے عربی کی ردم جس کو کہتے ہیں عربی ٹون، عربی لہجہ. حضور تاج الشریعہ جب عربی بولے تو عربی لہجہ، انگریزی بولے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت کی شاید ولادت ہی انگلینڈ میں ہوئی ہے. شیخ ابو الہدی یعقوبی سے حضرت کی گفتگو ہو رہی تھی ان کے گھر میں، اور شیخ ابو الہدی یعقوبی کو انگریزی ایسے بالکل انگریزوں کی طرح بولتے ہیں. تقریباً 150-2 گھنٹے ان کے گھر پہ ہی وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا، اور حضرت بلا تکلف 150-2 گھنٹہ انگریزی زبان میں گفتگو کرتے. اور جب حضرت انگریزی بولتے تو واقعی میں جیسے کوئی انگریز کا لہجہ ہوتا ہے اس لہجے پر. اچھا چلے لہجے کی بات کریں، چلے میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں. میری اہلیہ وہ شام کی ہمارے حافظ اسلم کے گھر پہ حضرت تشریف فرما دے، وہ مرید ہونے کے لیے آئے، حضرت سے بیعت لے جائے. تو حضرت کو میں نے بتا دیا تھا، حضرت کو پتا تھا کہ میری اہلیہ شام کی. تو میں نے اسی حضرت کے آہستہ سے میں نے کہا حضور اہلیہ آئی ہے آپ کی غلامی کا پٹا حاصل کرنے کے لیے. تو آپ جانتے پھر حضرت نے ان سے جو بھی الفاظ اس وقت میں کہے وہ عین شامی لہجے پہ کہے. تو اہلیہ کو بڑی وہ ہوئی تھی کہ ہے حضرت شامی لہجہ بھی جانتے ہیں. میں نے کہا حضرت سارے لہجے جانتے ہیں، یہ نہیں ہے. تو اب وہاں پر جب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا، سوالات چلتے رہے. اگر انگریزی میں سوال انگریزی میں جواب، عربی میں سوال عربی میں جواب. آپ کیا سمجھ رہے ہیں علمی مذاکرہ کرنا آسان بات ہے؟ یہ کوئی رمضان کی ٹرانسمیشن نہیں چل رہی کہ جس میں سوال ہوتا ہے کہ جناب سو جانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. یہاں پر وہ سوالات ہو رہے ہیں کہ جس کے سوال کرنے والے بھی طلبہ، اور وہ طلبہ بھی ملک شام کے، وہ بڑے باریک بینی کے سوالات
اور ان کو یہ پتا تھا کہ ہند کا یہ عالم یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کے دربار میں ہمارے جتنے الجھے ہوئے مسئلے کے آج تک جس کا جواب نہیں ملا اختر رضا خان دے دے گا. وہ سوالات لے کر آتے تھے. تو حضرت کی بارگاہ میں وہ سوالات لے کر آئے. اب سوالات شروع ہو گئے, حضرت اس کے جوابات دینے لگے. وہاں پر ایک کمبخت آیا ہوا تھا, میں جانتا ہوں اس کو, تبلیغی تھا اور تونس کا رہنے والا. تو اس نے جو ہے نا ایک شرارت کی. اچھا اس کو میں دیکھ رہا ہوں جتنی دیر علمی مذاکرہ ہو رہا ہے نا سارے لوگ بیٹھے ادب کے ساتھ وہ مذاکرے سے فیضیاب ہو رہے ہیں. وہ خبیث کبھی ادھر جائے کبھی ادھر کبھی ادھر. میں سمجھ کے آیا شریف میں شرارت کرنے کے. اب کیونکہ سب کو دعوت کی, طلبا کی عام دعوت تھی. آپ کو پتہ وہاں پہ کتنی نیشنلٹیوں کے طلبا تھے؟ تقریباً میرے لگ بھگ 50 ملک کے طلبا تھے. امریکہ بھی, افریقہ بھی, ساؤتھ افریقہ بھی, سری لنکا, ملائیشیا, انڈونیشیا, سارے ملک وہاں پر موجود تھے اور سوالات کا سلسلہ ہو رہا تھا. اب اس سے جانتے ہو کیا سوال بھیجا؟ کہنے لگے ان سے پوچھو ابن تیمیہ کے بارے میں ان کی کیا رائے. اب حضرت دے کہ ابن تیمیہ کے بارے میں جواب کڑک تھا. کیوں کہ جگر گوشہ احمد رضا خان کا جواب کیسا ہوگا؟ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, یہ عدو کے سینے میں غار ہے. ہاں تو اب ان کا جواب بھی ویسے آئے گا. عرب کے علماء ابن تیمیہ کو لکھتے ہیں شیخ الاسلام, اس کی ریڑھ لگاتے ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں شیخ الاسلام. آپ کو پتہ ہے ابن تیمیہ کون ہے؟ یہ زمانے کا پہلا وہ محروم انسان ہے کہ جس نے یہ عقیدہ کیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے واسطے نیت کر کے سفر کرنا حرام ہے. یہ ہے وہ شخص ابن تیمیہ. تو اس کے بارے میں عرب کے علماء نے یہی فرمایا کہ اس کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ اس کے پاس ڈیٹا زیادہ تھا, میموری لاس تھی. سمجھ باری آپ کے, ڈیٹا زیادہ تھا, میموری چھوٹی تھی. تو اس کے اندر میموری جب ادھر ادھر بیٹھنے لگتی ہے تو اس میں وائرس آ جاتا ہے. تو یہ وائرس والا مولوی تھا. تو ابن تیمیہ کے لیے جب یہ سوال کیا گیا تو ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جواب دیں گے بڑا کڑک کار. تو جو ان کا ایک علمی وقار یہاں پر کھڑا ہوا ہے نا, یہ سکون, وہ شاید اس پہ ضرر پڑے گا, شاید وہ مقام ان کا نہ رہے. اس وجہ سے اب لیجیے جناب, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ خون احمد رضا خان ہے. جواب بھی اب اس کو ایسا آئے گا. آپ کو پتا نا کہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں بھی خود خود کر کے اعلیٰ حضرت کے لیے اثر کرنے والے اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور پر انہوں نے سوال لکھا کہ 3 طلاق کا کیا حکم, اور 3 کی جگہ پر انہوں نے کیا کر دیا, وہاں پر انہوں نے کی پیونکاری. سمجھ رہے, ایک لکھ دیا اور اوپر سے ایسا لگ رہا ہے کیا اندر لکھا ہوا 1, اوپر لکھا ہے 3. امام اہل سنت کی بارگاہ میں آ گیا سوال. میں نے کہا نا کہ اس خاندان کو اللہ نے وہ اپنے حبیب کے دربار سے, چونکہ ان کے دلوں میں صرف عشق رسول کی شمع نہیں, مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے والوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے نور کو بڑھایا ہوا. ان کی نور بصیرت اور بصارت اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے. تو امام اہل سنت نے اس وقت میں جانتے کیا فرمایا؟ سوال کسی نے پڑھا کہ حضور سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو 3 طلاق ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے؟ امام اہل سنت کے سامنے پرچہ تھوڑی ہے. آپ نے فرمایا مولانا غور سے پڑھو. کہنا حضور یہی لکھا, کہنا غور سے پڑھو, کہنا یہی لکھا. امام اہل سنت نے یوں کر کے اپنے آپ سے فرمایا کہ اس کو ذرا 3 کے لفظ کو ذرا ہلانا. اس کے اوپر تھوڑے سا ہاتھ پھیرا تو وہ جو وہاں پہ پیون کاری تھی وہ ہٹ گئی, نیچے 1 لکھا تھا. کیا مطلب کہ آپ جواب دیں گے 3 کا, ہم پیون کاری سے یہ ہٹا دیں گے اور پھر قوم کو یہ دکھائیں گے کہ یہ دیکھو 1 طلاق پر احمد رضا خان نے 3 کا جواب دیا ہے. سمجھ پا آپ کے؟ وہاں پر اس نے یہی والا کام کیا تھا کہ ابن تیمیہ کے بارے میں سوال کرو, ان کا جواب کڑک ہوگا تو جو علمی وقار ان کا ہے وہ شاید اس پہ اثر پڑے گا. اب اس کو کیا پتا, حضرت کی بارگاہ میں سوال سنایا گیا. اب حضرت نے سنا, میں بھی منتظر کہ حضرت کا جواب کیا آتا. حضرت نے فرمایا سنو, ابن تیمیہ حوران کا رہنے والا تھا. حوران ملک شام کا علاقہ ہے, دمشق سے 1 گھنٹے کے راستے پر. ابن تیمیہ حوران کا رہنے والا تھا. شام کے فلاں عالم نے فلاں کتاب میں ابن تیمیہ کو گمراہ لکھا. شام کے فلاں عالم نے فلاں کتاب میں فلاں سطر پر ابن تیمیہ کو دال و مدعی لکھا. فلاں شام کے عالم نے ابن تیمیہ کو لکھا کہ یہ راہ بھٹکا ہوا تھا. شام کے فلاں عالم نے, وہ شام کے عالم, وہ شام کے سارے عالموں کے حوالے دیتے گئے, اپنا عقیدہ بھی زندہ ہو گیا, ابن تیمیہ کو بھی قبر تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. یعنی وہ جو لے کر آیا تھا نا کہ شاید یہ اپنی طرف سے کوئی جواب دیں گے, کہ نا مجھ سے کیا پوچھو, تمہارے شام کے علماء اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اب بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. تو یہ حضور تاج شریعہ. اچھا اسی نشست کے اندر, کیا آخری بات میں کر رہا ہوں, اسی نشست کے اندر اور رشیا کے طلبہ کھڑے ہوئے. اچھا میں ان کو گھور کے دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا سارے بادب کھڑے ہوئے, یہ دیوار کے ساتھ ایک پاؤں لگا کے, سمجھتے نا آپ کو یونیورسٹی وغیرہ کے اندر طلبہ ایسے 1 پاؤں لگا لیتے,
دیوار کے ساتھ وہ ایسے پاؤں لگا کے جینس پینٹ پہن کے وہ کھڑے ہوئے برگر بچے. تو یہ بھی رشینس محفلوں کے اختتام حضرت چلے گئے, تشریف لے گئے کمرے میں. تو وہ آئے میرے پاس کہنے لگا ہمارا یہ شادی ہے, اس کے سر میں درد ہے, حضرت سے دم کرا دو. میں نے کہا تم لوگ اتنے دور کھڑے ہوئے تھے, پہلے آ جاتے. میرے اندر تو یہ غصہ موجود ہے نا کہ یہ بے ادبی سے کھڑے ہوئے تھے, کیوں کھڑے تھے اتنے دور. میں نے ابھی نہیں ہو سکتا, کہنا آپ کرا دیں تو بڑی مہربانی. میں نے ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں حضرت سے, اگر حضرت تو فرما دیا تو لے لوں گا. میں کمرے میں داخل ہوا, حضرت اسی وقت کمرے میں. آپ کیا سمجھ رہے, علمی مذاکرہ کرنا آسان بات نہیں ہوتی. ابھی آدھے گھنٹے میں آپ سے سوالات کرنا شروع کر دوں نا, اور وہ بھی ہو باریک بینی کے سوالات. یہ نہیں کہ وضو میں کتنے فرض ہوتے ہیں, یہ نہیں, سوال ہو باریک بینی کے. تو اس کے اندر انسان کا جو ایک ہوتا ماں تھا وہ پھنکنے لگ جاتا. تو ایسے وقت میں کہ 3 گھنٹے کا مذاکرہ کرنے کے بعد جب حضور آ کر اپنے بستر پر جلوہ گر ہوئے اور میں اندر داخل ہوا, میں نے کہا حضور اس طرح کے رشید طلبائیں, اور وہ ان کا ایک ساتھی وہ آپ سے دم کرانا چاہ رہا. حضرت نے فرمایا آنے دیا جائے. اب ان کو پتا ہی آ رہے ہیں, آج ان کی قسمت کا تارا چمکنے والا ہے, تو عامر کون ہوتا ہے ان کو روکنے والا. وہ آئے, حضرت نے فرمایا اس کو بیٹھا دو سامنے جس کے سر میں درد ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو پیدائشی درد ہے, سارے علاج کر لیے, اس کے سر کا درد کیا نہیں. خیر بھائی ان باتوں کا ذکر نہیں کرتا, میرے